ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی متانت و سنجیدگی شہرۂ آفاق ہے۔ وہ کبھی کہکہا لگاتے، نہ صرف کہکہے بکھیرنے کی غرض سے چٹکلے سناتے، بلکہ ان کی حصے مزاح ایسی کمال تھی کہ بے ساختہ لوگوں کے ہونٹوں پر ہنسی بکھیر جاتی۔ وہ بہت تلخ بات بھی اس شگفتہ اور شائستہ انداز میں کرتے کہ مخاطب پر گرا نہ گزرتی۔ ایک بار وہ بمبئی ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے دلائل دے رہے تھے۔ تمام دن گزر گیا، شام 5 بجے تک عدالت کا وقت تھا اور اس میں چند منٹ رہ گئے تھے۔ ایک جج نے قائد اعظم سے کہا، مسٹر جناح، آپ دلائل ختم کرنے میں مزید کتنا وقت لیں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مائی لارڈ، بمشکل 15 منٹ۔ اس پر ایک سینئر جج بولے اور کہا کہ کیا آپ آج وقت ختم ہونے کے بعد بھی دلائل دے سکتے ہیں؟ اس پر محمد علی جناح نے کہا کہ میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ قائد کی یہ بات سن کر ایک سب سے جونیئر جج جو چیف جسٹس کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے چیف جسٹس کے کان میں کہا کہ وہ قائد اعظم سے آج ہی دلائل مکمل کرنے کو کہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح، ہماری بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج ہی دلائل ختم کریں تاکہ پیر کو عدالت فیصلہ سنا سکے۔ اس پر ہمارے قائد نے بے باک لہجے اور بلند آواز میں کہا، مائی لارڈ، مجھ میں اور آپ کی لارڈشپس میں یہی فرق ہے، میں اپنی اپوائنٹمنٹس کی پاسداری کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر انگریز ججوں کے پہلے سے لال چہرے کچھ اور لال ہو گئے اور عدالت برخاست ہو گئی۔ قائد اعظم کے موکل کو خدشہ تھا کہ قائد اعظم کا یہ جواب کیس کے نتیجے پر اثر انداز ہوگا، لیکن اگلے روز جج بہت اچھے موڈ میں عدالت میں آئے۔ 1936-37 کی بات ہے۔ محمد علی جناح کراچی آئے اور چیف کورٹ آف سندھ میں پیش ہوئے۔ یہ بہت اہم کیس تھا اور حسب روایت وکلا، سیاستدان اور دیگر لوگ اس عظیم شخصیت کو دیکھنے اور اس کے دلائل دینے کے انداز سے سیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ غرض ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس سے قبل کے معزز جج صاحبان اس ہنگامے پر برہم ہوتے۔ قائد اعظم انہیں مخاطب کر کے بولے، مائی لارڈز، یہ میرے مداح ہیں، پلیز برا مت مانیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے حسد بھی نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کی یہ بات سن کر ججز سمیت عدالت میں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کہہ کر قائد اعظم واپس مڑے اور لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ وہاں ایسا سکوت ہو گیا کہ جیسے کسی نے جادو سے ہر شخص کی زبان بند کر دی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو طالب علموں سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اکثر علی گڑھ یونیورسٹی جایا کرتے اور طلباء سے خطاب کیا کرتے۔ ایک بار وہ علی گڑھ گئے اور ایک تقریب سے خطاب کے بعد وہاں آرام کرنے لگے۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم لوگوں کی نقل اتارنے میں ماہر ہے اور وہ قائد اعظم کی بھی ایسی نقل اتارتا ہے کہ خود قائد اعظم بھی دھوکہ کھا جائیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے اس طالب علم کو بلانے کو کہا۔ طالب علم نے تیار ہونے کے لیے 10 منٹ کا وقت مانگا۔ 10 منٹ بعد وہ آیا تو اس نے قائد اعظم کی سی شیروانی اور جناح کیپ پہن رکھی تھی۔ اس نے تقریر شروع کی اور اس کی پرفارمنس دیکھ کر قائد اعظم بہت متاثر ہوئے۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو قائد اعظم نے اسے اپنی کیپ اور یک چشمی اینک تحفے میں دی اور کہا کہ اب تم کچھ اور اصلی لگو گے۔ نومبر 1947 میں قائد اعظم لاہور میں تھے۔ وہاں ایک گرلز کالج میں تقریب سے خطاب کرنے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ طالبات نے ان سے پردہ نہیں کیا تھا۔ جب وہ واپس گورنمنٹ ہاؤس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ خواتین نے پردہ کیوں نہیں کیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان موجود تھے۔ فاطمہ جناح نے جواب دیا کہ طالبات نے آپ کو بوڑھا آدمی سمجھا، اس لیے پردہ نہیں کیا۔ اس پر قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا، یہ کوئی میری تعریف نہیں ہوئی۔ یہ سن کر لیاقت علی خان بولے کہ انہوں نے پردہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کو ایک باپ کی طرح سمجھتی ہیں۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ ہاں، یہ معقول بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اعلیٰ کردار کی گواہی ان کے مخالف بھی دیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک بار بمبئی میں واقع ایک انگلش کلب میں آرام کرنے گئے۔ وہاں آپ نے تاش کھیلی۔ عام طور پر اس کھیل میں 2 مرد اور 2 خواتین ہوتی ہیں اور ہار جانے پر کوئی خاتون مرد کو بوسے کی پیشکش کرتی ہے۔ چنانچہ ایک خاتون نے ہارنے کے بعد قائد اعظم کو بوسے کی پیشکش کی تو وہ بولے، مائی لیڈی، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں کسی خاتون کو اس وقت تک بوسا نہیں دے سکتا جب تک مجھے اس سے محبت نہ ہو۔ جولائی 1948 میں MAH اصفہانی قائد اعظم سے ملاقات کرنے زیارت گئے، جہاں وہ شدید علیل تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ اب وہ مکمل آرام کریں کیونکہ ان کی زندگی سب سے قیمتی ہے۔ اس پر قائد اعظم مسکرائے اور کہا، مائی بوائے، کیا میں پاکستان سے 1948 تک ایسے مواقع آئے جب میں پریشان ہوا کہ آیا پاکستان زندہ رہ سکے گا؟ انڈیا کی طرف سے تقسیم کے بعد ہمیں کچھ ایسے جھٹکے دیے گئے کہ بالکل غیر متوقع تھے۔ ہم ان حالات سے نکل آئے ہیں اور اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے اور لوگ جائیں گے، لیکن پاکستان مضبوطی سے قائم ہو چکا ہے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ قائم رہے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔